الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسنها ولجمالها ولمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شہدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 اکتوبر 2025 جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آنے کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض ہم پر اللہ کا کرم فضل ہے، ہمارے اپنے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کی توفیق اللہ دیتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کو بخشنا چاہتے ہیں، جس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، جس کی خطاؤں کو گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، جس کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، جس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاک گھر
مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں سردیوں کے، یہ خاص طور پر پورے پاکستان میں لیکن خاص طور پر پنجاب میں یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور شادی کہ دنیاوی کام نہیں ہے، شادی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں، جو بے نکاحی ہیں، جن کی شادی ہوئی نہیں ہے یا جن کی بیگم فوت ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے ان کی شادی ختم ہو گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم ان کے نکاح کراؤ، ان کی شادیاں کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پریشان نہ ہونا، یہ نہ ذہن میں بات رکھنا کہ شادی کروں گا تو کدھر سے بیوی کو کھلاؤں گا، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ فرمایا اگر تم شادی سے پہلے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ تعالیٰ شادی نکاح کی برکت سے تمہیں غنی اور مالدار بنا دے۔ اور حضور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، اے لوگوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ سن لو کہ نکاح میری سنت ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، دوسری روایت میں حضور نے فرمایا جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں۔ اس لیے آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہمارے پیارے دین اسلام میں ہمارے اللہ کے نزدیک، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مسلمان کی شادی کیسی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی شادی پسند ہے اور اللہ کے نبی کو کیسی شادی پسند ہے۔ جب ہم اپنا نکاح کریں، اپنی شادی کریں یا اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں کرائیں تو ہم اللہ کے حکم اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کریں، تاکہ ہماری شادی برکت والی ہو، تاکہ ہماری شادی سکون والی ہو، تاکہ ہماری شادی نیک اولاد کا سبب اور ذریعہ بنے، تاکہ ہماری شادی گناہوں سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، دیکھیں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان کے منہ کو، ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، کوئی ایسی نعمت جو جنت میں نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کا وہاں بھی اکیلے دل نہیں لگا جنت میں، اس لیے کہ اکیلے مرد تھے، نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بھائی پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح کرایا، پھر اس سے آگے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان روئے زمین پر آئے ہیں، یہ سارے ایک بابا آدم اور ایک اما حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رشتے کو، اس انسانیت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا ہے اور یہ چلتا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کائنات کا ایک نظام ہے۔ اور ہر مذہب میں شادی کا طریقہ ہوتا ہے، اسلام میں طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ نکاح کی طاقت کا کیا مطلب ہے؟
نکاح کی طاقت کا مطلب ہے بیوی کو رہائش دے سکتا ہو، بیوی کو پہننے کے لیے لباس دے سکتا ہو، بیوی کو کھانے کے لیے خوراک دے سکتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کو قائم کرنے پر طاقت قدرت ہو اس کو، اسے کہتے ہیں کہ اس کو نکاح کی طاقت ہے، استطاعت ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، شباب کا ذکر ہے۔ شباب پتہ کسے کہتے ہیں؟ 15 سال سے شباب شروع ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر سے کیا ہوتا ہے؟ شباب یعنی جوانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے، تم اپنے بچے کا بچی کا رشتہ کرا سکتے ہو، مناسب اچھا رشتہ مل جاتا ہے، تو تمہیں چاہیے جتنا جلدی ان کا نکاح کراؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر وہ رشتہ کر سکتے ان کا طاقت ہے تو رشتہ نبھانے کی۔ اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، سب محبت سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ، وہ بہت بڑی ہستی، بچوں میں سب سے بڑے اسلام لانے والے، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑی شان والے، بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ بیان کرنا بھی مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے علی، 3 کاموں میں تو جلدی کرنا۔ کون کون سے؟ فرمایا اے علی، سب سے پہلا کام جس میں جلدی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، ٹائم داخل ہو گیا ہے اور اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے، تو نماز قائم کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہ نہ کہو کہ ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، ابھی 20 منٹ 15 منٹ، ایسے کہو گے تمہاری جماعت ہی رہ جائے گی، نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ فوراً جب پتہ چلا وقت داخل ہو گیا، مردوں کو بھی عورتوں کو چاہیے فوراً نماز ادا کر لے، نماز میں تاخیر نہ کرے۔ دوسرا حضور نے فرمایا اے علی، جب جنازہ تیار ہو، بندہ فوت ہو گیا، وہ قبر کی امانت ہے، مٹی کی امانت ہے، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو، اس کو رکھنا نہیں چاہیے، بہت ہی اشد مجبوری ہو کوئی تو ہے، ورنہ دین میں یہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہے، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جتنا جلدی ہو سکے اس کو نماز جنازہ ادا کر کے قبر کی امانت کے حوالے کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائیں، نوجوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو تمہیں ان کی نکاح میں شادی میں لیٹ نہیں کرنا، ان کی وقت پر شادی کراؤ۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر اپنے چچا کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے حضرت ابو طالب کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ سفر پر بھی گئے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر بھی سفر پر گئے، تجارتی سفر پر۔ یتیم ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ حالانکہ یتیم سے والد کا سایہ نہیں تھا، اولاد بڑے تنگ دست تھے، چچا نے دادا نے پرورش کی، پھر چاچا نے پرورش کی، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ ماں باپ رشتہ کراتے ہیں نا، یا والد کراتے یا والدہ، والد پہلے سے فوت، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہمارے نبی نے کر لی تھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے اپنے بچوں بچیوں کو کم از کم اس سے اوپر نہ جانے دیں۔ ایسے بھی ہیں 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر تک بھی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میرے محترم بھائیوں، جب رشتہ دیکھنا ہے نا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی نے؟ پوچھا گیا کہ عورت کیسی ہو جس کے ساتھ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، یا مرد کیسا ہو، دونوں طرف سے یہ لڑکی والے لازمی بات ہے لڑکا دیکھنا ہے اور لڑکے والوں نے لڑکی دیکھنی ہے، تو آیا وہ جس سے شادی کرنے کے رہتے وہ کیسا ہو، مرد ہے یا عورت ہے، کیسا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہوں سے
کسی بھی لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، 4 خوبیوں اور صفات میں سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے لجمالہا، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، رنگ چٹا ہو، خوبصورت ہو، لڑکا ہے لڑکی ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ہمارے نبی کا فرمان، نبی فرماتے دوسرے نمبر پر لوگ دیکھتے ہیں لمالہا، مال دیکھتے ہیں، پیسہ کتنا ہے۔ کڑی والے دیتے ہیں منڈے کو کتنا پیسہ، کتنا امیر ہے، اور منڈے والے دیتے ہیں کڑی والے سامان کتنا دیں گے، کتنے امیر ہیں، کتنے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب پیسے دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، 2 کی وجہ۔ تیسری حضور نے فرمایا لحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھے خاندان ہے میری شادی ہو، ٹھیک ہے جی، خاندان دیکھتے ہیں، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی۔ اور نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری دیکھتے ہیں کہ نیک کتنا ہے۔ آپ پتہ ہے شادی چیزوں سے تو نہیں گزرتی، شادی تو وفادار ہو، نیک ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ کا بھی خوف ہو دل میں، اور جو میاں بیوی ہو ایک دوسرے کا بھی خوف ہو کہ میں اس کی کسی حقوق کی خلاف ورزی نہ کر دوں، ٹھیک ہے جی، یہ سے کہتے ہیں دینداری ہونا، دین ہونا۔ تو یہ 4 وجہ ہو گئی جن 4 وجوہات میں سے کسی وجہ سے کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اس میں سے کس کو ترجیح دینی ہے؟ آیا تم نے اس کو ترجیح دینی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو اس لیے شادی کروں، یا رنگ صحیح چٹا تھا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، سونا ہے، اس وجہ سے اسے شادی کروں، اس کو ترجیح دو گے؟ یا تیسری چیز خاندان کو ترجیح دو گے، خاندان بڑا اونچا ہے، اللہ کے نبی، یا دین کو؟ ان 4 میں سے تمہیں ترجیح کس کو دینی ہے؟ یعنی سب سے پہلے نمبر پر، 1 نمبر پر، پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر تم نے کس کو رکھنا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو دین والے کو ترجیح دینا۔ کس کو ترجیح دینا؟ سب سے پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر تم نے دین کو رکھنا ہے کہ آیا جو بھی لڑکا ہے لڑکی ہے وہ دیندار بھی ہیں یا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتا، قرآن بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جس کے دل میں، جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ کس کو ترجیح دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے۔ لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کو ترجیح نہیں دی جاتی، دین کا کوئی نہیں پوچھتا ہے، بہت کم ہی کوئی پوچھتا ہے دین کا، زیادہ کس کا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکے کی نوکری کیا ہے، لڑکا کون سے ملک میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، بس پیسے کا روپیہ پوچھتے ہیں۔ وہ ایسا بھی ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگ بھی، اللہ اور اچھا کرے اچھوں کو، لیکن ایسے سے برے بھی ہیں، شرابی ہوں گے، بالکل کسی کام کے نہیں ہوں گے، بس صرف نام لگا ہوا ہے جی کہ یہ بار ہوتا ہے تو بس بیٹی اس کو آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں، اور بعد میں جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی کا یہ فرمان دیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اگلی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، 2 باتیں کرنی ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ ہے۔ دین میں یہ لڑکا بہت کماتا ہے، کام کرتا ہے، لڑکی کے والد، ایک والد کو کمانے والا، 10 بچوں سے کھانے والے ہوں گے، تو جتنا آسانی ہو لڑکی والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ آسانیاں اس طرح پیدا کی جائیں گی کہ لڑکی سے دین میں یہ ہے کہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ کس کی؟ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، جہیز نہ مانگا جائے۔ اپنی خوشی سے کسی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کرتا ہے کرے، لیکن بعض لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں موٹر سائیکل بھی دینا ہے جی، فریج بھی دینا ہے جی، اچھا واشنگ مشین بھی دینی ہے جی، فرنیچر بھی دینا ہے جی، اچھا اور بھی چیزیں بہت بہت ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل بھی کہتے ہیں 1 to 5 دینا ہے جی، اس کو کاٹ بھی نہیں دینا، 2.5-3 لاکھ کا موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ایسے پاگل بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ایسے ایسے بھی خبریں آئی ہیں، آپ تو سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، کہ بارات آ گئی ہے، سب کوئی تیار ہو گئے، تو لڑکے والے نے بولا موٹر سائیکل لیے یا نہیں لیے، لڑکی والے والدین نے بولا انہیں باقی چیزیں لی ہیں لیکن موٹر سائیکل کی گنجائش نہیں ہوئی، وہ بعد میں آپ کو لے دیں گے، ابھی نہیں ہوا۔ وہ تو صحیح لڑکا واپس چلا گیا اور شادی سے انکار کر دیا۔
آپ اندازہ لگائیں گے اس کے ماں باپ پر یا اس دلہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ایک موٹر سائیکل کی خاطر اتنے کمینہ پن ہے کہ وہ اس نے بیوی کو نکاح جس سے ہونا تھا اس کو ہی چھوڑ دیا. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ کہ جہیز اس کو نہ لیا جائے. اور ایسے اس کا طریقہ یہ ہے بچنے کا کہ دیکھیں لڑکا لاکھوں اربوں روپیہ لگا کر گھر بناتا ہے. کتنا خرچہ ہوتا ہے گھر بنانے پر, ساری زندگی کماتا ہے. جس نے گھر بنا لیا تو کمرے میں سامان نہیں رکھ سکتا ہے. اتنا گھر پر خرچے کیے تیار کیا ہے تو سامان بھی لا کے خود رکھ دو. اور لڑکی والوں کو بول دو, اپنی جو آپ کی زوجہ محترمہ بننے والی ہے اس کے والدین کو بول دو یار ہمارے گھر میں نا سامان کی جگہ ہی نہیں ہے, ہم نے پہلے سامان لا کے رکھا ہوا ہے. اس طرح جان بچ جائے گی اور ان پر بوجھ بھی نہیں آئے گا. ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں. مجھے ایک بندے نے بتایا ابھی ہمارے ماشاءاللہ محلے میں, یہ جو بٹ صاحب ہیں ذکاؤلہ بٹ, احمد بٹ, جو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ہے نا, تو لڑکی والے تو لگتا ہے ماں باپ تو ہر ماں باپ سامان تیار کرتے ہیں, انہیں سامان بھی تیار کیا ہے. انہوں نے پہلے سے اپنے بیٹے کا سارا سامان, نیا سامان رکھ کے سارا سے کمرے میں لگا دیے. سارا سامان لگایا, ان کو بولے ہمیں سامان آپ نے نہیں بھیجنا, سامان ہمیں نہیں. ذرہ برابر کوئی چیز, ابھی تک سامان پیک ماں باپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے بولے سامان ہمیں چاہیے نہیں. اپنی بیٹی آپ نے دے دیے, بیٹی سے آگے کیا ہے؟ سامان کے ساتھ تھوڑا ہی ہمیں پیار ہے. ہمیں تو آپ کی جو بیٹی دلہن بنا کے جس کو لایا ہے اس کی آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے, اپنے جگر کا ٹکڑا دے دی ہے, تو سامان کو ہم نے کیا کیا. تو یہ کہنے کی بات یہ کہ جہیز بہت کم کیا جائے. اس کو بالکل ڈیمانڈ کرنا تو بالکل ہی بے حیائی والی بات ہے. اور لڑکی کے والدین کو کوشش کرے کہ لڑکا جہیز کا سامان خود لے. اور ایک اور جو چیز ہے شادی میں کہ لڑکی والوں پر بہت اس طرح کام آئے گا کہ بارات نہ بلائی جائے. پنجاب میں یہ رواج ہے, ہمارے علاقے میں نہیں ہے. وہاں پر ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ جب لڑکی لانے جاتے نا, دلہن لانے, تو لڑکے والے گھر سے کھانا کھا کے جاتے ہیں. جو بارات والے ہوتے ہیں لڑکے والے کے گھر سے کھانا کھا کے پھر جاتے ہیں, پھر دلہن لے کر آتے ہیں. یہ طریقہ. لڑکی والے گھر جا کر بعض ایسے ہیں خاندانی رواج ہوتے ہیں, پانی بھی نہیں پیتے, کہتے کھانا پینا منع لڑکی والے گھر سے. کھانا تو کھاتے ہی نہیں ہے, چائے بھی نہیں پیتے, پانی بھی نہیں پیتے, کہتے بس لڑکی جو ہے نا رخصتی کرو ہم جائیں, ہم کھانا کھا کر آئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی والوں پر بوجھ نہیں آتا. اچھا پنجاب میں یہ رواج ہے کہ جو بارات کا کھانا ہوتا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے. اچھا لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے, ایک تو جہیز کا سامان بھی ٹرک دینا ہے اور ساتھ ساری بارات کو کھانا بھی شادی حال میں ماشاءاللہ کھلانا ہے. اس کا خرچہ بھی آؤ پتہ کتنا ہوتا ہے. تو پھر کون اپنی بیٹیوں کے جو ہے نا وہ شادیاں وقت پر ہوں گی. اتنے پیسوں کا بندوبست کریں گے تو تب ہوگا نا, نہیں کریں گے تو پھر. تو یہ اس کو تھوڑا کام کیا جائے, ایسے ہو جائے. آپس میں طے کرنے کی بات ہے, مشکل کوئی نہیں ہے. طے کرنے کی یہ بات ہے کہ لڑکے والے بولے اب تھوڑے سے بندے آئیں گے آپ کے گھر رخصتی کے لیے, 2 4 8 10 بندے, آپ اتنے کا کھانا اپنے گھر میں تیار کر لو اور رخصتی جو ہے وہ پھر اپنی بیٹی کی رخصتی ہمارے ساتھ کر دو. نکاح پہلے ہو جائے. اور نکاح میں بھی صحیح طریقہ یہ ہے جو سنت کے زیادہ قریب ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. جتنا مسجد میں ہوگا اتنا آپ جو ہے نا یہ گانے بجانے کی چیزوں سے بچ جائیں گے. مسجد میں تو کوئی آگے بجا نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو مسجد میں سادگی کے ساتھ ہوگا تو نکاح پہلے ہو جائے اور بعد میں پھر اس طرح رخصتی ہو جائے. یہ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں جس میں یہ ہے کہ بیٹی والوں پر جو ہے بوجھ کم آتا ہے. اس کے بعد جو ولیمہ ہے, ولیمے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رخصتی ہو جائے, اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے وہ ولیمہ ہوتا ہے. اور ولیمہ آپ کو پتہ ہے دولہے کی طرف سے ہوتا ہے. تو ولیمے پر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. دولہے کو جتنی گنجائش ہو اتنا ولیمہ کرے, ٹھیک ہے, جتنی گنجائش ہے. زیادہ گنجائش ہے تو بڑا ولیمہ کر لے, کم گنجائش ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق کرے, لیکن قرضے نہ لے کر کرے. جتنا اس کے بعد طاقت ہے اتنی توفیق کے مطابق کرے, قرضہ نہ لے. قرضہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس جو میت ہے اس میں کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ تو ایک بندے نے کہا اس نے قرضہ دینا ہے. اور میں کا جنازہ نہیں پڑھاتا, کوئی اور پڑھا. اور میں اتنا اللہ کا بندہ ساری زندگی گزاری ہے, اس نے اپنے قرضے کا بندوبست کر کے نہیں کیا کوئی بھی. پھر ایک بندہ کھڑا ہوا, فرمایا اللہ کے نبی اس کی طرف سے قرضہ میں دے دوں گا, آپ جنازہ پڑھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جنازہ پڑھا. تو یہ ہے کہ قرضوں ہے, پہلے اتنی مہنگائی ہو, کچھ اور قرضے اپنے اوپر چڑھا دے, ٹینشن سے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے. تو ابھی ٹینشنیں ہم نے خود بڑھائی ہوئی ہیں.
جتنی گنجائش ہو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تمہیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہیں کرتا ہے، تھوڑی گنجائش ہے تو ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو، بس اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کر دو۔ تو یہ سنت کے مطابق ولیمے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو رخصتی کے بعد کھانا ہوگا وہ ولیمے کا کھانا ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ جو رخصتی سے پہلے کھانا ہو گیا وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گھروں میں جگہ ہو تو گھروں میں ہی کریں۔ اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کہیں دیکھیں پلاٹ بھی ہے، ہمارے پاس پلاٹ ہوتے ہیں، پلاٹوں بندہ کھانا کھلا سکتا ہے، گھروں میں کھلا سکتا ہے، اس میں خرچہ کم آئے گا۔ بالفرض اگر شادی حال میں ہی کرنا ہے تو اس میں اس طرح ہونا چاہیے کہ الگ الگ بندوبست ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سارا شادی حال میں گئے ہیں تو الگ الگ سٹاف بھی الگ الگ۔ ہم شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی پر گئے تھے سرائے عالمگیر، تو وہاں جو لڑکیوں والا حال تھا وہ الگ تھا، لڑکوں والا بالکل الگ تھا۔ اچھا، جو لڑکیاں جہاں تھیں وہاں کھانا جو تقسیم کرنے والا سٹاف ہوتا ہے نا وہ بھی لڑکیاں ہی تھیں، اور لڑکوں والوں میں لڑکے ہی تقسیم کرتے تھے۔ تو اس نے یہ مطلب زیادہ دین کے مطابق ہے۔ جو اکٹھا ہوتا ہے یا عورتوں میں لڑکے کھانا تقسیم کرتے ہیں وہ ہمارے دین شریعت میں وہ نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ تو الگ الگ باپردہ بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آخری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، وہ یہ ذکر کرنی ہے کہ شادی کے موقع پر آپ پتہ ہے ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے، شادی نام ہی خوشی کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا دین کتنی خوشی کی کس طرح اجازت دیتا ہے، مطلب خوشی کس طرح ہم منائیں؟ خوشی کی اجازت دین اتنی اجازت دیتا ہے کہ عورتوں میں ہیں وہاں مرد کوئی نہ ہو، جیسے گھروں میں ہوتی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، تو دین میں نا دو تین چیزیں، ایک ہوتی ہے ڈھول اور ایک ہوتا ہے دف، اور تیسری ہماری جدید ایجاد ہے وہ یہ ڈیگ وغیرہ، ٹھیک ہے جی، ٹیپ ڈیگ موبائل سے آج کل لوگ لگاتے ہیں۔ تو دین میں یہ ہے کہ جو دف ہے نا، دف ہوتا ہے ایک سائڈ، ہمارے گھر میں بھی ہے اپنا بات میں، وہ ہماری شادی تو نکالتے ہیں، شادی ہوتی ہے وہ ایک سائڈ ایسے بننا ہوتا، دوسری سائڈ کچھ نہیں ہوتا، ڈھول دونوں طرف سے بجتے ہیں نا، ایسے ایسے بجتے ہیں، اور دف ایسے پکڑ کے ایسے بجانا پڑتا ہے، اور نعتوں والوں کے پاس ہی بعض کے پاس پکڑا ہوتا ہے۔ یہ دف بجانا یہ جائز ہے شادی کے موقع پر۔ کوئی پرات بجاتا ہے، پتیلا بجاتا ہے، ٹھیک ہے، شکر میں نہیں لگانا ہے، تھوڑا خوشی ہونا ہے، ایسے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اچھا، گھر میں عورتیں ہیں تو جو اپنے ہوتے ہیں نا، اپنی کیا کا نام ہے اس کا، اپنی زبان کے جس کو بولتے ہیں مائیے وغیرہ بولتے ہیں جس کو، یہ بھی اپنی زبان کے عورتیں بچیاں گھر کے اندر گا سکتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ زیادہ اونچی آواز نہ ہو کہ سارے محلے میں ساری بستی میں آواز جائے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو بجا سکتے ہیں، اس کی دین میں اتنی اجازت ہے۔ لیکن ڈھول بجانا یا ٹیپ لگانا، ٹیپ تو اس لیے صحیح نہیں ہے بالکل بھی، اور ڈھول بھی کہ ٹیپ میں جو گانے ہوتے ہیں نا وہ بہت گندے گانے ہیں، آج کل جو گانے لگے ہوتے ہیں بہت گندے گندے عجیب عجیب گانے ہوتے ہیں، تو آپ پتہ ہے پہلے گانا بھی گناہ، اوپر سے اور بھی خراب، تو اور زیادہ اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اتنی خوشی بندہ جو ہے وہ دین میں اس کی اجازت ہے۔ تو آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں جتنی سادگی کے ساتھ ہمارا کام ہوگا نا اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے برکت والا نکاح شادی وہ ہے جو مشقت کے اعتبار سے کم ہو، جس میں ٹینشن کم ہو، جس میں پریشانی کم ہو، جس میں بوجھ کم ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ کیا ہوگا، برکت والا نکاح، جس میں ٹینشنیں زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ ٹینشنیں کیسے زیادہ ہوتی ہے؟ خرچوں سے زیادہ ہوتی ہے، شور شاہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے، ساتھ ساتھ دیکھیں خوشی کا موقع ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اصل مدد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہمیں قائم رکھنا چاہیے، یہ نہ خوشی میں بندہ اللہ کو بھول ہی جائے، نماز بھول جائے، تلاوت بھول جائے، سبق بھول جائے، اللہ سے مدد مانگنا بھول جائے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ شادی کا موقع خاص کر اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نظر برحق ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ قرآن سے اور حدیث سے ہمارے نبی کے فرمان سے ثابت ہے کہ یہ جو نظر ہے یہ برحق ہے، نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ جادو جو ہوتا ہے جادو میں بھی اثر ہوتا ہے، جادو بھی برحق ہے، وہ الگ بات ہے کہ دین میں اس کا توڑ موجود ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق، سورہ ناس، فرمایا ان کو پڑھ کر دم بھی کرے اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ وہ جو جادو والی کنگھی تھی جس کے بالوں کے اندر گرے ماری ہوئی تھی، 11 گرے تھی، وہ ایک ایک کر کے کھلتی جائے گی۔ تو ہمارے نبی پر بھی کافروں نے یہودیوں نے جادو کی، جادو بھی برحق ہے، نظر بھی برحق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کرے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے تاکہ نظر نہ لگ جائے، یہ نہ ہو ساری خوشی وہ غم میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی میں نے آپ کے سامنے چند موٹی موٹی باتیں کی ہیں شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق۔ سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا اللہ کے نبی نے کا فرمان ہے کہ جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے تم ان کی شادی کرو، اور جلدی شادی تب ہوگی جب ہم خرچے کم کریں گے۔ جب خرچے زیادہ کریں گے اور وہ خرچوں میں پڑیں گے تو پھر شادیاں جلدی نہیں ہوں گی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس میں سستی پائی جا رہی ہے، لڑکے بھی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں لڑکے، سر کے، داڑھی کے، اور ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے، ساری ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ وقت پر جو ہے وہ شادی نہیں ہو رہی، ان فضول رسم و رواج کی وجہ سے۔ اگر ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں اللہ کے پاک نبی کے مبارک طریقے کے مطابق تو ایک دن میں ہم اپنے 5 بچوں کی شادیاں بھی کر سکتے ہیں، 3 4 بیٹیوں کی شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے رواجوں نے، ہمارے طریقوں نے ان کو اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے خاندان والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں دوستوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بھی بات کی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے بات کی ہے۔